السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا مرحبا۔ یا ربنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نواں پارہ سورۃ الاعراف، آیہ نمبر 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے تمہیدی اور موٹیویشنل بات۔ قرآن اللہ کا نور ہے جو ہر چاہنے والوں کو یہ نور ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ بلا شبہ اللہ نے تمہارے پاس ایک واضح دلیل تمہاری رب کی طرف سے آ گئی جس میں تمہارے لیے نور ہے اور کھلا نور ہے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو اے لوگوں، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کر لوں، اور میں تم میں سے دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی موت۔ میرے پاس کوئی ایسا آئے جو جس کو میں قبول کر لوں، یعنی موت والا فرشتہ آ جائے گی، وہ آخری وقت سے پہلے کی وصیت ہے یہ۔ لیکن میں تم میں دو ایسی مضبوط چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جس میں ہدایت ہے، نور ہے، اور وہ ایک یہ کہ تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ رکھو، صرف رمضان کے لیے نہیں، پوری زندگی کے لیے، اور صرف حفظ کے لیے نہیں، غور و فکر کرنے کے لیے بھی۔ اس کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ تعلق بنا کے رکھو، اور دوسرا یہ کہ آپ نے اللہ کی کتاب پر خوب زور دیا اور اس کی خوب رغبت بھی دلائی اور شوق بھی دلایا، اور اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کرنے کی تلقین بھی کی۔ پھر آپ نے فرمایا دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ میرے اہل بیت میں تم لوگوں کو اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میرے اہل بیت کے بارے میں تمہیں میں اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اور ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا ہے۔ آپ نے یہ کلمہ 3 دفعہ دہرایا، میں تم کو اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم کو اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ آپ نے تاکیداً اس کو 3 دفعہ دہرایا۔ ہمارے لیے اب لازم کیا ہے کہ ہم زندگی کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر مضبوطی سے جم کے رہیں۔ اور نور کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کو اندھیروں سے نکالتا ہے نا، زندگی کی راہ دکھاتا ہے، جبکہ زندگی ہماری اندھیروں سے اٹی پڑی ہے، جہالت کے، لا علمی کے، رسم و رواج کے اندھیرے چھائے میں، تو اس سے نکالنے والا، اس سے سکھ دینے والا یہی واحد ایک طریقہ ہے کہ ہم قرآن سے اپنا دلی تعلق پیدا کریں جو صحیح اور غلط کو واضح کرنے والا ہے۔ داروں نے جو اپنی بڑائی کا گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا، اے شعیب، ہم تجھے ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں یا تو واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا بھلا، خواہ ہم راضی بھی نہ ہوں۔ چلتا ہے کہ یہ انہوں نے کہا نا کہ زبردستی جو پھرنا ہے نا، اللہ ایسے ظالم حکمران سے ہمیں بچا کے رکھے جو ہمارے زبردستی دین سے پھیرنے والے نہ بن جائے۔ سیدنا انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جن میں سے جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا۔ نمبر 1 یہ اللہ اور اس کا رسول جو ہر چیز کہ اللہ اس کا رسول اس کو ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے، نمبر 1 کوالٹی۔
اپنے دلوں کا جائزہ لے کے اس کو دیکھیں کہ ٹھیک لگتا ہے کہ نہیں لگتا. نمبر 2 کہ آدمی جس سے بھی محبت کرے صرف اور صرف اللہ کی خاطر کرے، لوگوں کی خاطر نہیں. کسی کی مال کی وجہ سے ان کا پیچھا کرنا کیونکہ وہ بہت مالدار ہے، عہدے دار ہے، اور جب اس کا عہدہ نکلا تو انسان کہتا ہے کہ میرا اس سے اب کوئی واسطہ نہیں. اللہ کی خاطر کریں گے تو ہر حال میں ہر لالچ سے بری زما ہو کے کریں گے. اور تیسرا یہ کہ کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح وہ ناپسند کرتا ہو جیسے گویا آگ میں جانا ناپسند ہے اسے. اور یہ 3 کوالٹیاں جس میں ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری ہے کہ وہ جنتوں میں امن سے نکل جائے گا، پہنچ جائیں گے. قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم. شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کیا زبردستی میں پھیرا جائے گا، خام راضی میں نہ ہو، کیا ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئے ہیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں الا یہ کہ اللہ یعنی خدا الہی ہمارے رب میں ایسا چاہے. یعنی اللہ نے اگر خدا نہ خاصہ اللہ معاف کرے، وہ کہتے ہیں نا دل موڑ دیے ہیں، تو پھر کیسے انسان اس پہ جم کے رہ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ ہے نا کہ ہر انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اور یہ آیت سن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا اللہ کے نبی ہم آپ کو پاتے ہیں، آپ پہ ایمان لاتے ہیں، آپ کے سامنے عمل کرتے ہیں، کیا آپ کو ہمارے بارے میں ایسا خوف ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں. کہ ہر انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، پتہ نہیں کب کس وقت کس بیماری کس برائی کی وجہ سے اللہ وہ دل پلٹا دے. اسی لیے جب بھی کوئی نیکی کریں تو ثابت قدمی کی دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے. نیکیوں پہ مان کرنے والوں کے دل بھی تو پلٹ جاتے ہیں نا تکبر کی وجہ سے. دیکھیں ذرا، تو دل پلٹ گیا تو پھر سارا کیا کرایا کیا ہو جائے گا، غارت ہو جائے گا. تو نیکیاں کرنے والے تو ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والے اور قبولیت کی دعا میں لگنے والے ہوتے ہیں. کبھی ان کو نیکیاں کر کے مان نہیں ہوتا، اور کبھی برائیوں سے وہ اتنے ڈر نہیں ہوتا کہ چھوٹی چھوٹی برائیوں کو وہ کہتے ہیں نا چلو یہ سمجھ کے اویل کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ غفور الرحیم ہے. تو انہوں نے کہا شعیب علیہ السلام نے کہ ہم تو کبھی پلٹ ہی نہیں سکتے الا کہ اللہ ہی چاہے ہم سے، اللہ ہی ہمارے دل پھیر دے. ہمارے رب کا علم تو ہر چیز پر حاوی ہے، اس پر ہم نے اعتماد کیا. اے ہمارے رب ہماری اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرما دے. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق انت خیر الفاتحین. 2 گروہوں کے درمیان جب بحثیں ہو جائے نا اور حق والا اپنی بات منوا نہ سکے تو یہ بہترین آیت ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو حق ہے وہ واضح کر دے بس. اور اللہ اس سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس کی قوم کے سرداروں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے. آپس میں کہا اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کو قبول کر لیا تو برباد ہی ہو جاؤ گے. مگر یہ ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آن لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے. جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہیں تھے. شعیب علیہ السلام کے جھٹلانے والے آخر کر برباد ہو کر رہے اور شعیب یہ کہہ کر ان بستیوں سے نکل گئے کہ اے برادران قوم یا قومی، اے میری قوم، اپنے رب کے پیغامات میں نے تمہیں پہنچا دیے تھے، تمہارا میں خواہی کے ساتھ حق ادا کر رہا تھا. اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرنے والی بن گئی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے 2 ٹرائل پرچے ہیں، تنگی اور سختی میں، اور آگے جو آئے گا نا کہ فرحت دے کے بھی ہم آزماتے ہیں. تو یہ انتہائی 2 آزمائش کی کٹہرے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ تنگی میں تو ہر ایرا غیرہ تھوڑا سا سمجھ ہی جاتا ہے کہ میرے کہیں گناہ کا، فراخی میں تو کوئی بھی نہیں سمجھتا. وہ سمجھتا ہے میری محنت کا صلہ مجھے مل رہا ہے، میری محنت کا دیت اللہ نے مجھے عطا کر دی. اس خیال سے شاید وہ عاجزی پر اتر آئے ہیں. پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلنے پھولنے لگے. ہمارے اصلاح پر بھی اور اچھے اور برے دن آتے رہے. آخر کر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی. اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کی شان.
تم آؤ تو صحیح, تم بڑھو تو صحیح ایک قدم, اللہ تمہیں دونوں ہاتھوں سے تھام لے گا. مومن کے اوپر مصیبت اصلاح کا ذریعہ بن کے آتی ہے. جیسے جب اس بھٹی سے وہ نکلتا ہے نا, اس آزمائش کی بھٹی سے, تو ایسے اس کے اندر سے کھوٹ کپڑ نکل چکی ہوتی ہے اور وہ صاف ہو چکا ہوتا ہے. جبکہ منافق کی حالت کیا ہوتی ہے, وہ گدھے کی طرح ہوتا ہے, کچھ سنتا ہی بھی نہیں ہے, سمجھتا بھی نہیں ہے, اور مالک نے اسے کیوں باندھا ہے اور کیوں چھوڑا اس کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ حسن بصری بلکہ کہتے ہیں کہ مومن نیک کام کرتے ہوئے لرزتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ کا غضب کا پہاڑ میرے سر پہ نہ نازل ہو جائے. لیکن منافق ناک میں بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح اڑا کے کہتا کوئی فکر والی بات نہیں. تو ہمیں اپنا معاملہ دیکھنا چاہیے, ہم کدھر کھڑے ہیں. افامین اہل القرآن یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون, کیا بھلا اس دن کا انتظار کر رہے ہو کہ عذاب آئے اور تم بستیوں میں بے خوف ہو کے پڑے ہوئے ہو, اور اچانک اس وقت آ جائے جبکہ وہ تم سوتے پڑے ہو, اور انہیں اطمینان ہو گیا کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا, کبھی وہ جب کہ وہ کھیل رہے ہوں گے. کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ دیکھیں اچانک کی جو مصیبتیں ہیں نا, چاہے وہ آپ کو لامحالہ اپنے گھر میں ویسے ہی بیٹھے تھے, اچانک ہی کوئی مصیبت آ پڑی ہے, اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. انسان کو سوچتا ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا تھا, اللہ کے سو رہا ہو, وہ تو اس سے بھی ڈیپ غفلت ہے, اسے تو اپنا احتیاطی اقدام کرنا بھی نہیں سوچے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا اس دن کا انتظار کرتے ہو؟ کیا ان لوگوں کو یہ سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوئے اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا؟ اگر ہم چاہتے تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے تھے. اللہ کی گرفت تو بڑی مضبوط ہے نا, وہ دنیا کو دارالجزا بنانا چاہتا تو کوئی دنیا شاید ایک انسان بھی سانس نہ لے سکتی. اللہ نے پھر بھی مہلت دی, مگر وہ سبق کا مجھ حقائق سے غافل برتنے پر اللہ نے ان کے دلوں پر پھر مہر لگا دی. ورنہ تبعوا علی قلوبہم فہم لا یسمعون, جب دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے تو سنائی نہیں دیتا. سننے کو چیزیں تو ہوتی ہیں مگر وہ دل تک نہیں پہنچتی. کان سن رہے ہوتے ہیں لیکن دل کا کان نہیں سن رہا. آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں لیکن دل کی آنکھ نہیں دیکھتی. یہ اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مہر سے بچا کے رکھے. پھر وہ کچھ سنتے نہیں ہیں. یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال ہیں. ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے, مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے ماننے والے نہیں تھے. دیکھو کس طرح منکرین حق کے دلوں پر پھر مہر لگا دیتے ہیں. ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی عہد کا وفادار نہ پایا, بلکہ اکثر لوگ کون تھے؟ فاسق. دین کی حدوں کو توڑنے والا فاسق ہوتا ہے. ہر کام میں جو ہے نا اپنی مرضی کو سامنے رکھ کے دین کی حدوں کو توڑنا ہے. کوئی نہیں, خوشی ہے منانے دینا, اتنا بھی کیا اللہ تعالیٰ اتنا سخت نہیں ہے. غم ہے تو غم میں بھی وہ کہتے ہیں نا اینڈ تک پہنچ گئے, کوئی نہیں اللہ غفور الرحیم ہے, اس کو نہیں پتا تھا کہ میرے دل پہ کیا گزر رہی تھی, اگر مجھ سے اول فول میں نے کہہ دیا تو انسان ہی کرنا چاہیے. یہ ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ وہی جو فاسق ہوتا ہے. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا. اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ. پھر ان قوموں کے بعد جن کا اوپر ذکر کیا, ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا, مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا. بس دیکھو ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا. اتنے واضح دلائل والے کیریکٹر ہمارے سامنے رکھ کے ابھی بھی ہم ہدایت سے دور رہیں اور یہی انتظار کرتے رہے کہ کوئی نہیں اللہ کا فیصلہ آئے گا تو دیکھا جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے فرعون, میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. میرا منصب یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا کچھ نہ کہوں. تم لوگوں کے پاس تمہاری طرف سے صریح دلیل اور ماموریت لے کر آیا ہوں, لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. 2 ہدف تھے موسیٰ علیہ السلام, 2 مطالبے تھے موسیٰ علیہ السلام کے. ایک اللہ کی وحدانیت میں جمع کرنا, اور دوسرا میری قوم کو اپنی غلامی سے نجات دے دو تو میں ان کو اپنا ساتھ لے کے چلے جاؤں. پھر انہوں نے کہا اگر تو نشانی لایا تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ذرا دکھا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک ایک جیتا جاگتا اژدہا بن گیا. اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک اٹھا. بندگی بھی نہیں قبول کی, نشانی دیکھ کے عبرت بھی نہیں لی اور پھر جھٹلایا.
قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، کیا کہنے لگے فرعون اور اس کی قوم کے سردار، یقیناً یہ تو بہت ماہر جادوگر ہے، تمہاری زمین میں تمہیں بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ اب کہو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب کے فرعون کو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے، اس کو اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے، اور اپنے جو پیغمبر ہیں نا کارندے، وہ بھیج کے شہروں میں جادوگروں کے ماہر جادوگروں کو لے کر آئیے تاکہ ان کا مقابلہ کر کے ان کو ابھی ہم نیچا کر دیں۔ تو ایسا ہی ہوا، جاء السحرۃ فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ اب دیکھیں ایک دیندار اللہ طلب بندہ، اللہ کانشس بندہ، وہ دین کا کام، بھلائی کا کام بے لوس کر رہا ہے، بے لوس نیکیاں دے رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اچھا اس پہلے اجرت مقرر کرو، اس بتے پہ میں تمہیں، ڈاکٹر اپنا مشورہ دیتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں ایک مشورے پہ فیس لیتے ہیں، ظاہر ان کا حق ہے، میں نہیں کہتی وہ ناحق نہیں کر رہے، ان کا حق ہے، لیکن نبیوں کے جو نبی اور ان کے ورثہ ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں کرتے کہ نیک باتیں بتانے کے عوض میں ان سے کہیں کہ نہیں اس کی پہلے وہ تھوڑی فیس پے کرو گے تو میں پھر اس کو میں تمہیں بتاؤں گا، نہیں، وہ بے لوس اپنا کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن فرعون کے جادوگروں نے کیا آ کے کہا پہلے ہم پہ ذرا تھوڑا سا کانٹریکٹ بنا دو، تم ہمیں اس کے بدلے میں کیا دینے والے ہو؟ فرعون نے جواب دیا ہاں میں تمہیں اپنا مقرر دوں گا، اپنا قرب دوں گا، اپنے ساتھ اپنا وزیر بنا دوں گا، مشیر بنا دوں گا۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تم ہی پھینکو۔ سچا انسان دوسروں کو چانس پہلے دیتا ہے، اپنی بات رکھنے کا چانس پہلے دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا۔ انہوں نے جب اپنے ہانچت پھینکے، یعنی تو نگاہوں کو مسحور کرنے اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا، اور بڑا ہی زبردست جادو بنا کر لائے تھے۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ فطری طور پہ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے نا کہ موسیٰ ڈر گئے تھے، انسان ہے نا فطری طور پہ ڈر جاتا ہے ہیبت ناک چیز کو دیکھ کے، تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے دل میں انکار کیا، ڈرو نہیں، یہ پھینک جو تیرے ہاتھ میں ہے۔ جب انہوں نے پھینکا تو آن کی آن میں وہ کیا ہے ان کے جھوٹے طلسم کو وہ کھا کے ختم کر گیا، نکلتا چلا گیا۔ اس طرح جو حق تھا وہ ثابت ہو گیا، جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہو گئے، فتح مند ہونے کی بجائے الٹے ذلیل ہو گئے۔ جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے انہیں اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا۔ دیکھیں جو کسی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے نا وہ اصل کو جلدی پہچانتا ہے۔ اب وہ فیلڈ کے ماہر تھے نا، انہوں نے پہچان لیا کہ جادو نہیں ہے، یہ حق ہے، فوراً سجدے میں گر گئے، کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو جو رب موسیٰ کا اور ہارون علیہ السلام کا ہے۔ فرعون نے سنا تو وہ تو تیش میں آ گیا، کہنے لگا تم اس پر ہی مان لائے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، تم میرے حکم سے یہاں آئے تھے، میرے حکم سے تم نے یہ کام کیا تھا، اور میں نے تم سے وعدے کیے ہوئے تھے، تم نے یہ مجھ سے پوچھے بغیر یہ کام کر دیا، یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش ہے۔ جب باطل پرستوں کا باطل نہ چلے تو وہ حق کی چھوٹی تعداد کو بھی کہتے ہیں یہ ان کی ملی بھگت ہے۔ وہ کیا کہنے لگا یہ ان کی ملی بھگت ہے، یہ تم لوگوں نے تو اس دار سلطنت میں جو کی ہے تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دے، یعنی تم نے موسیٰ کو اپنا بڑا وہ کہنا گرو بنا کے رکھا ہوا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، تم اسی کے یعنی پارٹی کے بندے تھے، اپنے سے یہ الزام دیا۔ یہ نہیں کہا کہ واقعی جو سچ ان کے اوپر اثر انداز کیا میں بھی تھوڑا سوچوں یا اپنی اس اندر کی جو نروسنس کو تھوڑا ظاہر کروں تاکہ لوگ اس بات پہ آئیں کہ واقعی کچھ ایک بڑا مارکا ہو گیا ہے، لیکن اس نے اپنی نروسنس کو چھپانے کے لیے دوبارہ وہ للکارا کہ تم میری جادو کے بغیر ایسا کرنے لگے ہو، اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا۔ ایک ہی سمت سے کیوں نہیں کٹوایا؟ کیونکہ موت لینا نہیں چاہتا تھا نا، ایک ہی سمت سے کاٹے تو بندہ مر جاتا ہے، ایک ہی طرف سے ہاتھ اور بازو کٹے، پاؤں کٹے تو انسان کی ڈیتھ، وہ ڈیتھ نہیں دینا چاہتا تھا، وہ سزا دینا چاہتا تھا۔ اس نے کہا میں ادھر سے دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو ادھر سے بایاں پاؤں کاٹوں گا، اس کے بعد تم کو پھر بعد میں سولی پہ چڑھاؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں تو پلٹنا اپنے رب کی طرف سے ہے، اب ہم جو حق پہچان چکے ہیں نا، اب ہمارے پاس تو کوئی جو کہتے ہیں ٹرن لینے کی واپسی والی کوئی تعویل ہی نہیں ہے، تو جس بات پر ہم سے تو انتقام لینا چاہتا ہے اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہماری رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئی تو ہم نے انہیں مان لیا، یعنی موت سے بڑھ کے کیا دے گا تو ٹھیک ہے کر لے۔ پھر ہم بھی دعا کرتے ہیں اپنے رب سے، اے رب ہم پر ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے رب ہم پہ
صبر کا اضافہ فرما، اس کا فیضان کر۔ کیا ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں نا گلاس میں پانی ہے تو یہ پور کر دینا ایک دم، تو یہ جو ہے نا افریغ اس میں یہ والی کیٹیگری یہ والی صفت ہے کہ ایسے نہیں کہ تھوڑا 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 کر کے، نہیں اللہ ڈیل دے بس تاکہ ہم تیری فرمانبردار ہو کے اس دنیا سے نکلیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ ایمان پہ ثابت قدمی دے، اپنے پہ توکل دے، صبر کا فیضان کر دے، دلوں کو مضبوط کر دے۔ یا اللہ بھٹکنے سے بچا، یا اللہ شیطان کے نرغے سے بچا، یا اللہ نفس کے نرغے سے بچا، یا اللہ پکے اور سچے مسلمان بنا دے۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں سعادت کی زندگی دے، جب فوت ہوں تو شہادت کی موت دینا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين ثم آمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔